نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حالات زندگی کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں جو آج واقعہ آپ کو سنائیں گے وہ ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازہ پر دونوں اتفاقیہ اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانہ میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ انہیں بھی پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائیں گئیں، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں۔ اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکیں۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اتنے ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کر لینا۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلہ میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکہ میں ہے، اور 2 باندیاں بھی ہیں، وہ تم سب لے لو۔ اس پر وہ پیچھا کرنے والے لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دے کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجوریں نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضور اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازہ کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ خواتین و حضرات، حضرات صحابہ کے حالات ہمارے سامنے، کیسی کیسی قربانیاں کرنے والے تھے۔ اللہ پاک کے راستے میں، نبی علیہ السلام کی محبت میں، صحبت میں، دین کو پھیلانے کے لیے اور اپنے ایمان دین کو بچانے کے لیے جان کو جان نہ سمجھا، مال کو مال نہ سمجھا، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نبی علیہ السلام کی معیت میں پوری امت تک دین پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، اور جب تک زندہ رہے تو پوری امت کا غم لے کر پھرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ان کے دلوں میں محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کا اللہ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔